ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق ملے، کہا کہ اے حنزلہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ حنزلہ کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہا اے ابو بکر صدیق میں اللہ کے نبی کے پاس ایک سوال کرنے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اے ابو بکر جب بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، جب دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، جب گھر کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، پھر دل کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر دل کی وہ حالت ختم ہو جاتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو منافق کی پہچان ہوتی ہے کہ کبھی اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے۔ یہ تو منافق کی پہچان ہے کہ کبھی بہت اللہ سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے اور کبھی دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے حنزلہ سوال تو تمہارا جینوئن ہے، سوال تو تمہارا صحیح ہے، یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، چلو چل کر کے اس کو اللہ کے نبی سے کلیئر کر لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں ہستیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ حضرت حنزلہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ نافق حنزلہ، اے اللہ کے نبی حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت حنزلہ نے دوسروں پر فتوے نہیں لگائے، دوسروں کو منافق نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے، مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے حنزلہ جب تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، اے حنزلہ اگر تم ہر وقت اسی حالت پہ رہو گے، اگر تمہارا ایمان ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُوشِكُمْ، تو اے حنزلہ تمہارے بستر پر آ کر کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، اتنے اللہ والے بن جاؤ گے۔ مگر یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دل ہمیشہ ایک حالت میں رہے۔ اے حنزلہ دل کے اندر ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اوپر اور نیچے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم منافق ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت حنزلہ کو اگر فکر ہوئی، سب سے پہلے اپنی فکر ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں جا کر کے پوچھا اے اللہ کے نبی میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، حذیفہ بن یمان۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے سیکریٹری تھے۔ سیکریٹری کس کو بولتے ہیں؟ جس کو راز کی باتیں بتائی جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بہت ساری راز کی باتیں بتائی تھی، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں کی لسٹ بھی بتائی تھی۔ اور صحابہ کرام حضرت حذیفہ کے اوپر اتنا وشواس کرتے تھے، اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اگر کسی کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے وہ مسلمان کا جنازہ نہیں، منافق کا جنازہ ہے، اتنا وشواس کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رازدار رسول تھے، نبی نے ان کو راز کی باتیں بتائی تھی۔ حضرت حذیفہ کے پاس ایک دن حضرت عمر آتے ہیں اور حضرت عمر حضرت حنزلہ کا ہاتھ، حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اے حذیفہ سچ بتانا، اللہ کے نبی نے آپ کو منافقوں کی جو فہرست بتائی تھی، منافقوں کی جو لسٹ بتائی تھی، اے حذیفہ اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں سچ بتانا اس لسٹ میں کہیں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے، اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔
حضرت حذیفہ نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں اے عمر اے امیر المومنین, کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کبھی اس لسٹ میں نہیں ہو سکتے, میں گواہی دیتا ہوں آپ کے ایمان کی, آپ اس لسٹ میں نہیں. حضرت عمر جیسا انسان, اس کو اپنی فکر ہے میرے بھائی کہ کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے کبھی کوئی ایسی چوک ہو گئی ہو کہ نبی نے منافقوں کی جو لسٹ بتائی ہے کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. آج کون اپنے آپ کو منافق سمجھنے کو تیار ہے؟ ہمیں تو دوسروں پر فتوے لگانے ہیں, ہمیں تو دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اصلاح معاشرہ کی تمام کوششیں آج اسی لیے ناکام ہو رہی ہیں کہ ہر انسان دوسروں پر کیچڑ اچھال رہا ہے, کوئی اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے, اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے ایک سوال کیا ہے. یہ قرآن کی 27ویں پارے کی آیت ہے, سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے. اور یہ سوال اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کے صحابہ سے کیا تھا, جبکہ صحابہ بہت مضبوط ایمان والے تھے, ان کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. قرآن یہ سوال آج بھی ہم سے اور آپ سے کرتا ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا, وہ وقت نہیں آیا, وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن کی نازل کی ہیں, جو حق باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں, ان آیتوں کو سن کر کیا ایمان والوں کے دل ابھی بھی نہیں کانپ رہے, ابھی بھی نہیں لرز رہے؟ قرآن ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے. کیا ہے مسلمانوں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا اللہ کا کلام سن کر تمہارے دل نرم ہوتے ہیں, تمہارے دل کانپتے ہیں, تمہارے دل لرزتے ہیں, تمہیں اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو قرآن آگے کیا کہتا ہے, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ, اے مسلمانوں تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا, تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا. یہودیوں کو تورات ملی, عیسائیوں کو انجیل ملی, انہوں نے تورات کو بلا دیا, انہوں نے انجیل کو بلا دیا. اے مسلمانوں, یہودیوں کے دل سخت ہو گئے, عیسائیوں کے دل سخت ہو گئے. اے مسلمانوں, تمہارے دل اتنے کٹھور نہ ہو جائے, اتنے سخت نہ ہو جائے, اتنے ٹائٹ نہ ہو جائے کہ اللہ کا کلام سن کر کے بھی تمہارے دل نہ پگھلے. آج وہ حالات آ چکے ہیں میرے بھائی. آج قرآن سن کر کے بھی لمبی لمبی تقریریں, مغرب بعد سے پروگرام شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک کبھی کبھی چلتا ہے, اتنی تقریریں, اتنی آیتیں, اور سن کر کے ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل بہت کٹھور ہو چکا ہے. اور دل جب کٹھور ہو جائے, دل جب سخت ہو جائے, تو معاف کرنا میرے بھائی, پھر دل پر قرآن اثر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو وہ کتاب ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, چکنا چور ہو جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. پہاڑ بھی قرآن کے پاور کو سہن نہ کر پاتا. قرآن اتنی پاورفل کتاب ہے, اتنی پاورفل کتاب قرآن ہے. بڑے بڑے ہالی ووڈ کی ہیروئنیں, ہالی ووڈ کے ہیرو جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں, جن کے پاس شہرت کی کمی نہیں, قرآن پڑھ کر کے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, یہ قرآن آج ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تقریروں میں سنتے ہیں, جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں, ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. ہمارا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا, قرآن سے پربھاوت نہیں ہوتا, قرآن کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں پڑتا. یہی قرآن تو تھا جس نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا. حضرت عمر کون تھے؟
اسلام کے بڑے کٹر دشمن، نبی کے بڑے کٹر دشمن تھے، قرآن کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس سے جا رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہوں گا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھا کے پڑھا ہے؟ شاید کچھ لوگوں کے منہ سے یہ جواب ملے کہ رمضان میں پڑھا تھا، اس کے بعد ابھی نوبت نہیں آئی۔ آخری بار واٹس ایپ کب چیک کیا؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار انسٹاگرام پہ ریل کب دیکھی؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار فیس بک کب کھولا؟ 2 منٹ پہلے۔ یوٹیوب کتنی بار دیکھا؟ 50 بار دیکھا۔ جو درجہ ہمیں قرآن کو دینا چاہیے تھا وہ درجہ آج ہم نے موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم دے کے بیٹھے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں ایئر فون لگا ہے، قرآن نہیں سن رہے ہیں، وہ کیا سن رہے ہیں؟ بھوجپوری گانے سن رہے ہیں۔ وہ کیا سن رہے ہیں؟ میوزک سن رہے ہیں، سنگیت سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ اور جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، میں کبھی کبھی کار سے جاتا ہوں، رات کا ٹائم رہتا ہے، ڈرائیور، بہت سارے ڈرائیوروں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ ساتھ میں سفر کر رہے ہیں تو ڈرائیوروں کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، ڈرائیور سے پنگا بھی نہیں لے سکتے، تو کبھی کبھی ڈرائیور کہتا ہے مولوی صاحب دیکھیے رات کا ٹائم ہے، آپ آرام سے سوئیے، میں تھوڑا گانا سنوں گا۔ مسلمان ڈرائیور بھی کہتا میں گانا سنوں گا، تو میں کہتا ہوں چلو بھائی ہلکے ساؤنڈ میں تم سن لو، میں پیچھے تھوڑا سو لیتا ہوں۔ گانا سن کر کے مسلمان کے دل کو سکون مل رہا ہے۔ میرے بھائی تو نے جانا ہی نہیں کہ سکون کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو اللہ کے کلام سے سکون ملتا ہے۔ آپ ائمہ حرمین کی تلاوت سن لیجئے، شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت سن لیجئے، شیخ سعود الشریم کی تلاوت سن لیجئے، شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت سن لیجئے، شیخ ماہر المعقلی کی تلاوت سن لیجئے، شیخ بندر بریلہ کی تلاوت سن لیجئے، اور جتنے بھی ائمہ حرمین ہیں ان کی تلاوت آپ یوٹیوب پر ایک بار لگائیے اور سنیے، ایئر فون لگا کے سنیے، ایئر پوڈ لگا کے سنیے میرے بھائیوں، آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے سنیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن آپ کے دل پر اثر کر رہا ہے۔ اگر دل میں ایمان باقی ہے تو قرآن ڈائریکٹ آپ کے دل پر اثر کرے گا، مگر ہم نے اپنے دلوں کو مردہ کر دیا ہے میرے بھائیوں، ہمارے دلوں کو آج میوزک سے سکون ملتا ہے۔ اور جب میں نوجوانوں کو ایئر فون لگا کر میوزک سنتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بھی میری امت پر آئے گا جب میری امت کے لوگوں کو زمین میں بسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور میرے امت کے لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں ان کے گھروں میں آ جائیں گی، یوزب علی رؤوسہم، ان کے سر کے اوپر ناچ گانا بجے گا، اپنے سروں کے اوپر وہ ناچ گانا بجائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ہیڈ فون کا نام نہیں لیا، نبی نے ایئر فون کا نام نہیں لیا، مگر نبی نے جو الفاظ استعمال کیے آج ہیڈ فون اور ایئر فون پر وہ اپلائی ہوتے ہیں، وہ بالکل سٹیک بیٹھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنے ایئر فون لگا کر کے بیٹھ کر کے گانے سنتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی قرآن کو سن اور تو دیکھ کہ تیرے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے، قرآن کس طریقے سے تیرے دل کو اپیل کرتا ہے۔ حضرت عمر تو اسلام کے دشمن ہیں، دیکھا نبی اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ عربی زبان تو مجھے بھی آتی ہے،